امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں، اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے، بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں، وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں۔ ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں، کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں، حوصلہ کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، فکری تازگی کیا ہوتی ہے، توانائی کیا ہوتی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو، ان کو پتہ چلے گا، سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین کی مسکراہٹ، ان کا اطمینان، ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا، یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو، یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو، کیونکہ وہ سچے تھے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے، میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لیں گی، نظر آ رہا تھا، چونکہ سچے تھے، حق پہ تھے، لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، مشقت والا، یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار سقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ عنہ۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا، چونکہ وہ دوڑا آیا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا، میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، اگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو جس نے پانی بند کیا تھا؟ تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا۔ امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی۔ امام مصلی پہ چلے گئے، اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، وہ باہر نکلا۔ ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا، یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا، اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی۔ میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں،
میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو۔ اس میں تھوڑی سی حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں؟ یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ وہ سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے رستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا تھا۔ اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا، تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دے آپ گواچے، اپنی خبر مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی پھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں، کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے، پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا،
درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بنتا حسینی بنتا۔ یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا۔ اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی۔ یہ بڑا بوجھ والا کام ہے۔ زندگی میں نا یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو۔ شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کی اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنے لگے، اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا۔ کہا آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں۔ کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ کہا آمین۔ اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے۔ یوں آنکھ کھولی حضرت سعد، کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہا نا، چپ کر کے آمین کہا۔ اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے، پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟
तेरी नाक क्यों कटी, आंखें क्यों निकली, तेरे कान क्यों कटे, होंठ क्यों कटे। तो मालिक बस मेरी इतनी इल्तिजा है, मुझे तौफीक देना मैं कह सकूं। न मेरा जायदाद का झगड़ा था, न कबीले का झगड़ा था, न बरादरी का झगड़ा था। मालिक ये मेरे साथ जो हुआ है तेरे रास्ते में हुआ है, तेरे रसूल के रास्ते में हुआ है। बस मैं चाहता हूं जे तू चढ़िया उत्ते धार भी नहीं, और जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा। मेरे जी हजरत साहब मेरे नाल बड़ा प्यार करते ने, ते ते अल्लाह वाले ने, उन्होंने ते काम ही प्यार करना है। तू अपनी हरकतां देख, कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे ते इदों सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। दोस्तों ये ना ये रुखसत की राहें ना तलाश करो जी, वो मैं थोड़ा सा कर लूँ, मैं थोड़ा सा रहने दूँ, थोड़ा सा ना। ये देखो जरा, राह मोहब्बत में ना और भी रास्ते आते हैं। कई दफा ना लोग आपको कहते हैं कि आपके महबूब ने तो आपके साथ यूं कर दिया, आपको तो वो मतलब उस तरह से पजीरा ही नहीं, आपका तो वो काम ही नहीं, आपकी तो वहां वो अहमियत ही नहीं। आपको बड़े बड़े रंगों में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक लोग कहते हैं जी 5 नमाजें पढ़ता हूं, काम तो मेरा फिर नहीं चलता, मैं तो बड़े सदका देता हूं। आपका ज़हन बनाया जाता है कि आपकी तो कबूलियत ही नहीं, आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, आपको तो वो मिला ही नहीं, आपको तो कुर्बत ही नहीं। माज़अल्लाह ताला लोग को ख्याल होता है इतना दीन पे अमल किया तो मुझे क्या मिला। ये बड़ी शातिराना चाल है नफ्स और शैतान की। एक सहाबी थे हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला, ये सुलह हुदैबिया के फौरन बाद ना मक्का मुकरमा से मुसलमान थे, हिजरत करके मदीने आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शर्त तय की थी कुफार के साथ कि वहां से जो शख्स अपने आका की इजाजत के बगैर यहाँ आ जाएगा, अगरचे मुसलमान हो, हम वापस कर देंगे, और यहाँ से अगर को गया तो वो वापस नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर ये शर्त बराबर की नहीं थी, लेकिन इसका बड़ा फायदा हुआ। जो मुसलमान मक्के से आता था, पता था हुजूर तो रखेंगे नहीं और मक्के वापस जा नहीं सकता, वो तीसरी जगह जाके बैठता था और इस्लाम का एक नया डेरा आबाद हो जाता था। बहुत सारे मुस्याबी शहरों में जाके बैठे और पूरे का पूरा शहर और कबीला ही मुसलमान कर लिया। हजरत अबू बसीर किसी तरीके से ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा पहुंचे। अब हुजूर ने इस शर्त पर साइन किए हुए थे कि कोई मक्के से मदीने आ गया तो हम वापस कर दें। काफिरों ने 2 बंदे भेजे कि जाएं, सरकार का वादा है, तो अबू बसीर को वापस लाएं। वो दोनों आए, जनाबे अबू बसीर को लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने वादा किया तो इनको वापस भेजें। थोड़ी देर के लिए ज़रा गौर करना, कितना मुश्किल था सरकार के लिए आए हुए को वापस भेजना, लेकिन हुजूर ने फरमाया हम वादा कर चुके हैं, हम तुम्हें मदीने नहीं रख सकते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई शिकवा नहीं गोया, हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे। यानी ऐसा हुक्म जो बज़ाहिर आम आदमी की तबीयत के खिलाफ हो, हुजूर ने मदीने से भेज दिया। मदीने से बाहर जाके जनाब अबू बसीर कहने लगे, लो मेरे महबूब का जिम्मा खत्म हुआ, अब मैं जानूं और तुम जाने। किसी तरीके से एक को कत्ल किया, दूसरा भाग गया। समुंदर के किनारे उस रास्ते में डेरा लगा लिया जो रास्ता मदीने को जाता था। मक्के जा नहीं सकते थे, मदीने आने से हुजूर ने पाबंदी लगा रखी थी। बड़ा मुश्किल था, बड़ा तकलीफ है। ये अजीमत का रास्ता है कि आप जिस महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, बज़ाहिर उन्हीं के पास जाने पर आप पर पाबंदी है, पर ये राह अजीमत के राही इन्होंने इन दुखों को भी सुख समझ के कबूल किया। कितना जमाना बीत गया साहिल समुंदर पे बैठे हुए, बाकी भी जिनको जगह नहीं मिलती थी, हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा इस शर्त की वजह से जो मक्के और मदीने में जगह ना पाते, वो भी इनके पास आते। यहाँ ना इनकलाबियों का, मुजाहिदों की एक जमात तैयार होगी। अब काफिर यहाँ से गुजरते
تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے. جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں. اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ مہربانی کریں آپ ان کو بلا لیں مدینے. کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں. حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے. کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے. نبی پاک کا خط آیا، اور ادھر سننا ہو میرے سنگیوں، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا. کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا. یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا روح پرواز کر کے، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے. اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے. راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، راہ عزیمت کے مسافر بنو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں. اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عزیمت کی راہ اختیار کی، پتھروں اور چٹیل میدانوں والی راہ اختیار کی، پیاس بھوک اور پردیس کی راہ اختیار کی. انہوں نے قربانیوں کا رستہ اختیار کیا. وہ آرام سے بیٹھتے، کتنے پیر ہیں جبے کبے پہن کے آستانوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، یہ مشقت کون کرے. امام حسین کے پاس تو آستانہ تھا مدینہ شریف، مسجد تھی مسجد نبوی شریف، غلام تھے صحابہ اور ان کی اولادیں جو اکرام کرتے تھے امام علی مقام کا، ہر چیز موجود تھی، دنیا وہاں سمٹ کے جاتی، پر کوئی بزدلانہ راہ نہیں اختیار کی. ہمارے رستے بڑے بزدلانہ سے ہیں، ہمارے رویے بڑے کمزور سے ہیں، ہماری باتوں میں بڑی لچک ہے، ہمارے لب و لہجے میں اجازتوں کا راہ ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے تو ہمیں اجازت ہو جائے. امام حسین سے سیکھیے، اپنے مزاج کو اس رستے پہ ڈالو. میرے بھائی تھوڑا سونا شروع کرو، کم کھانے کی عادت ڈالو. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ اولاد بڑی ہو کے سہارا بنے گی. کہنے لگے نا بھائی، میں نے کبھی نہیں سوچا بچے سہارا بنے. میری خواہش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے دادا دادی کی بھی نوکری کروں، نانا نانی کی بھی کروں، ماں اور باپ کی بھی کروں، جس تک حد تک ہو سکے بہن بھائیوں کی بھی کروں، بیوی بچوں کی بھی، میں جو حقوق ہیں وہ ادا کروں. میری خواہش نہیں ہے کہ کل کو میرا کوئی سہارا بنے، مجھے رب رسول کا سہارا ہی ٹھیک ہے. یہی آسرا سب سے بہتر ہے. ہم اس طرح کی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی خدمت ہو جائے. یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا میری خدمت کی جائے، میری تابع داری کی، آپ چھوڑ دیں، آپ خود خادم بن. یہ جو مخدوم بننے کا شوق ہے یہ نکال دیں. میں نے ڈیوٹی کرنی ہے جتنی مجھ سے ہو سکی، ہر وقت ڈیوٹی کا مزاج بنائیں. اور یہ جو تھوڑی سی مجھے گنجائش مل گئی ہے، مسواک نہیں تو میں انگلی چلا لوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چلو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، میں فلانے کام کی بھی شریعت. آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مستحب چھوڑتا ہے پھر سنتیں بھی چھوڑتا ہے، جو سنتیں چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے واجبات کا ترک کر، واجب چھوڑتا ہے تو وسوسے آتے ہیں وہ فرض بھی چھوڑنے شروع کر دیتا ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا. تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑھیں. امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی. اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے.